معزز سامعین گرامی قدر، پورا رمضان آپ کے سامنے اس مرتبہ کوشش یہ کی ہے کہ کچھ ایسے اعمال رکھے جائیں کہ جس کو اپنا لینے سے دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آج آپ کے سامنے انہی اعمال میں سے ایک ایسا عمل رکھنا ہے جس کی اگرچہ رمضان میں قدر و قیمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو پورا سال، اس کو ہر روز، اس کو صبح و شام، ہر وقت سر انجام دیتے رہنا چاہیے اور اس کے اوپر ہر وقت عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ عمل اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے اور یہ عمل عبادت کا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ اگر کریں گے اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا اور میرا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی مشکلات کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے رشتہ دار بیمار ہیں، کسی کے پیارے جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے پیارے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بڑا برے حال میں ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزی تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے فیملی میٹرز کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ بیٹیاں بہنیں ہیں اپنے سسرالی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، خامن پریشان ہے، بیویاں پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں۔ ہر بندہ حقیقت میں اس دنیا میں جب بھی آتا ہے پریشانیوں کے ہمراہ آتا ہے اور پریشانیوں کے ہمراہ چلا جاتا ہے، اور ہر بندہ اپنی ہی زندگی میں ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، کسی کو چاہے پتہ لگے نہ لگے، لیکن ہر بندے کی زندگی کے اندر ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ شاید بندہ یہ سوچتا کہ میرے سے زیادہ پریشان اور میرے سے زیادہ مفلوق الحال اور میرے سے زیادہ مصیبتوں کا شکار شاید کوئی نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ایک چیلنج کر رہے ہیں اور آپ سے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے بسوں کی، بے کسوں کی، مصیبت زدوں کی، پریشان حالوں کی، پریشانیوں کی جب وہ صدا بلند کرتے ہیں تو جواب دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف جواب کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ ان کی پریشانیاں دور کر کے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کے اوپر انہیں کچھ زندہ رہنے کا موقع عنایت کرتا ہے اور ان کی پریشانیاں دور کر کے ان کو زمین کے اندر خلافت عطا کرتا رہتا ہے جتنی زندگی اللہ نے مقرر کی ہو۔ بات یہاں تک بھی مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، کون ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور زمین کے اوپر تمہارا قیام کچھ عرصے کے لیے توسیع فرما دیتا ہے، ورنہ اللہ اگر چاہے، اللہ اگر تمہارے اور میرے عملوں اور کرتوتوں کو دیکھے تو زمین کے اوپر کسی بھی مخلوق کو زندہ نہ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات کی ہے نا، گرامر کی بات ہے لیکن آپ کے لیے آسان فہم کرتا ہوں، اِلٰہُمَّ اللہ، اِلٰہُمَّ اللہ، یہاں پہ استفہام ہے، سوال ہے، لیکن اس سوال میں نفی کا معنی بھی پوشیدہ ہے۔ ایک تو پہلے اللہ نے چیلنج کیا، کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ پھر دوبارہ چیلنج کرتے ہوئے کہا، اِلٰہُمَّ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے اور تمہاری مشکلات کو ختم کر دے؟ اِلٰہُمَّ اللہ، یہ طنز بھی ہے، یا اللہ کے علاوہ بھی معبود پکڑے ہوئے ہیں جو تمہاری پریشانیاں دور کرتے ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، نہیں تمہیں یہ پتہ لگ بھی گیا، یہ آیت سمجھ بھی آ گئی، پھر بھی تم نے یہی سوچنا ہے اللہ کے علاوہ بھی قلیل، تم بڑا تھوڑا اللہ کا حق ادا کرنے والے ہو، اور تمہیں کیا پتا رب کی ذات کیسی ہے؟ تم میں سے بعض پھر بھی کہیں گے نہیں نہیں، ہماری بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، ہمیں عطا کرنے والا کوئی اور ہے، ہمیں دینے والا کوئی اور ہے، اولاد والا تو فلاں جگہ بیٹھا ہے، رزق والا فلاں جگہ بیٹھا ہے، اچھی شادی بیاہ والا فلاں محلے کی نکر پہ بیٹھا ہے، اچھے رشتوں والا فلاں گلی کے اندر بیٹھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مسئلہ کس قدر عجیب ہے۔ کیا دعا عبادت کا فعل نہیں ہے؟ اگر عبادت کا فعل ہے تو اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اس بات کو کلام حمید کے ذرا اسلوب سے، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں شاید ان کو تو یہ اسلوب معلوم ہو، اور جو کم پڑھتے ہیں میرے جیسے اور آپ جیسے، ان کے لیے اس بارے میں توجہ کروانی ہے۔ اللہ رب العزت نے 10 مقامات کے اوپر، قرآن پاک میں 10 مقامات کے اوپر جب بھی
کسی سائل کا سوال آیا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، لیکن کس کے ذریعے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ قل للہ، اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، بتائیے یہ لوگوں کا ٹائم ٹیبل اور مہینوں کی اعداد و شمار کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر قتال فیہ کیسا ہے، قل قتال، کہہ دیجئے کہ اس کے اندر قتل کرنا ایسا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یسألونک عن الساعہ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ جتنی بھی آیتیں آتی چلی گئیں جہاں پہ بھی سوال کیا، یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے یہ اذن ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک عورت کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے۔ ہر آیت اللہ تعالیٰ نے جب بھی نازل کی، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح کا مطلب میرا حکم ہے۔ 10 سے زائد مقامات ہیں، اور اگر آپ کو میں عام فہم انداز میں بتلاؤں، اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، ہر چیز کا ابلاغ کس نے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ اپنی توحید کی باری بھی آئی، کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، پیارے محمد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قرآن پاک کا ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ ایک سائل نے آ کے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے قل کا لفظ استعمال نہ کیا، خود ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ آپ نے اس قرآن پاک کے ٹکڑے کے اوپر غور کرنا ہے کہ سائل وہ کون سا سوال لے کے آیا کہ جس کے جواب میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ذریعہ، طریقہ اور ان کی طرف سے جواب بھی حذف کر کے خود اپنی طرف سے جواب عنایت کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال پوچھیں، پھر یہ نہیں کہا قل اے محمد آپ کہہ دیجئے، بلکہ کیا کہا؟ اب میں رب جواب دیتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں اللہ میرے بندوں تمہارے قریب ہوں۔ یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ قل کہیے، آپ کہیے، نہیں، میں قریب ہوں۔ آج آپ اپنے عالم کے پاس چلے جائیے، کسی کو تان و تشنیع دینا مقصود نہیں ہے، بات سمجھانا مقصود ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کسی عالم کے پاس چلے جائیے، کسی پیر کے پاس چلے جائیے، کسی فقیر کے پاس چلے جائیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ نے تجھے اور مجھے یہ قلیہ دیا، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، میں رب ان کے قریب ہوں۔ تیرا مولوی کہے گا، تیرا امام کہے گا، تیرا پیر کہے گا، معاشرے کے اندر کچھ غلط العام بھی ہوتا ہے، غلط العوام بھی ہوتا ہے، کسی کو تان و تشنیع یا فرقہ واریت کی بات نہیں، وہ کہے گا اللہ کے بارے میں سوال پوچھیں گے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہماری سنتا ہے۔ ہاں اللہ سنتا ہے، لیکن اللہ بڑا دور ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی چاہیے، ایک وسیلہ چاہیے، ایک طریقہ چاہیے، ایک راستہ چاہیے، ایک ذریعہ چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے انی قریب، میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا ہے نہیں نہیں اللہ دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا ہے نہیں دور ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں اور مولوی کہہ رہا ہے نہیں نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ تو دور ہے، تیرے تک پہنچنے کے لیے جیسے کہ بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ افی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک پڑ گیا کہ اللہ بھی نہیں سنتا؟ وہ رب جس کی نظر سے اس دھرتی کا ایک ذرہ اوجل نہیں۔
قرآن پاک کی آیت سنی ہوئی ہے نا کہ جہاں پہ پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پتے کے گرنے کی جگہ وہ بھی معلوم، جس وقت ٹوٹ کے گر رہا ہے وہ بھی معلوم، جتنا سفر درخت سے لے کر زمین تک کر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ ایک مخلوق میں سے اس کا ایک جز پتا زمین پہ گرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہاں گرنا ہے، کس جگہ گرنا ہے، کتنے بجے ٹوٹا ہے، کتنے بجے زمین کو لگنا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ نہیں پتا معاذ اللہ کہ اس کے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ رب کے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے اور اس رب کو پکار رہا ہے۔ اللہ کو وہ دعا اور ندا کا پتہ نہیں چلا، اس کے لیے اللہ کو واسطے وسیلے ذریعے کی ضرورت ہے۔ لیکن پتہ گر جائے گا اس کی خبر ہے